الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. تین باتوں کا یہاں تذکرہ ہے. پہلی بات تو اسلامی معاشرے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری دوستیاں اور تمہارے تعلقات اور تمہارا اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں کے ساتھ اور خاص طور پر مسلمانوں میں نیک لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو. اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنی تہذیب کو بچانے کے لیے، اپنی ثقافت کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اختلاط، آپ کا میل جول غیر قوموں کے ساتھ نہ ہو. اگر غیر قوموں کے ساتھ آپ کا میل جول ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ کثرت سے ہے، تو اس سے آپ کے مذہب کو، آپ کے دین کو نقصان پہنچے گا. اس سے آپ
ایمانی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے آپ کمزور ہو جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ارتداد کی طرف آپ چلے جائیں، مرتد ہونے کی طرف آپ چلے جائیں. اس لیے حکم ہے کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ آپ کے تعلقات، آپ کی دوستیاں، دلی دوستیاں کسی بھی قسم کی نہیں ہونی چاہیے. ہاں صرف اور صرف موالات سے منع نہیں کیا گیا ہے، رکھ رکھاؤ ظاہری، آپ ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، آپ ان کی مشکل میں اگر ساتھ دینا چاہیں تو بھی گنجائش ہے، آپ ان کی غمی میں آپ ان کے ساتھ دینا چاہیں تو بھی گنجائش ہے، لیکن دلی دوستیاں آپ ان کے ساتھ نہ رکھیں. ایک بات تو یہ ہوئی. اور دوسرا یہ سمجھایا اور یہ بتایا گیا کہ اگر آپ نے ایسا کیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ اختلاط رکھا تو یاد رکھو اس اختلاط سے اللہ اور اس کے رسول کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، اسلام کو تم نہیں نقصان پہنچا سکتے ہو، اس لیے کہ اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے. اگر آپ ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہٹا کر دوسری قوم کو لے کے آئے گا جو ایسے پھر نہیں ہوگی، پھر وہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گی. اور تیسری بات کہ حقیقت میں مسلمانوں کا خاص تعلق اور قلبی تعلق وہ ایمان والوں سے ہی ہونا چاہیے، اور یہ دوستیاں اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے، ایماندار لوگوں سے ہونی چاہیے، غیروں سے اس قسم کی دوستیاں نہ ہوں. یہ تین باتیں گویا کہ اس رکوع کے اندر ہیں، اور بڑے اہم یہ تینوں قوانین ہیں جو اسلامی معاشرے کو دیے گئے ہیں. پہلی بات ذہن نشین فرما لیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، مت دوستیاں لگاؤ، لا تتخذوا، مت ٹھہراؤ، الیہود، یہود کو، والنصارى، اور نصارہ کو، اولیاء، دوست، مت ان کو دلی دوست بناؤ، مت ان کو دلی دوست بناؤ. قطع تعلق ان سے ہونا چاہیے، آپ کو دور رہنا چاہیے، ان کے ساتھ خلط ملط نہ ہو، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت تمہارے اندر رائج نہ ہو جائے. بعضهم اولیاء بعض، وہ بعض کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں. یہودیوں کے دوست ہے، یہودی کا دوست ہے، نصرانی کا دوست ہے، اور وہ دونوں کے دونوں طبقے تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ تمہارے خلاف ہیں. ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اور یاد رکھیے گا ومن، اور جو شخص یتولہم، ان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، منکم، تم میں سے کوئی آدمی ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، فإنہ منہم، تو اس کا شمار بھی انہی کے ساتھ ہوگا. تو آج لوگ کہتے ہیں دوستی سے کیا ہوتا ہے، تعلق قائم کرنے سے کیا ہوتا ہے. ہمیں اسلام رواداری کا حکم دیتا ہے، ہمیں اسلام حسن معاشرت کا حکم دیتا ہے. اسلام ضرور رواداری کا حکم دیتا ہے، حسن معاشرت کا حکم دیتا ہے، اخلاق کا حکم دیتا ہے، کسی مشکل میں کسی کے کام آنے کا اسلام حکم دیتا ہے. لیکن اسلام نے حد مقرر کی ہے، حدود اسلام نے مقرر کی ہیں. یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرو. ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، بھائی اس ڈاکے سے تم کیا کرو گے، کیوں ڈاکہ ڈال دو، میں خود نہیں کھاؤں گا، میں غربا میں تقسیم کروں گا. تو اسلام نے حد بتائی ہے، دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے کی، غیر مسلم قوموں کے ساتھ بھی تعاون کرنے کی ایک حد ہے، اور ان کے ساتھ بھی موالات اور تعلقات کی ایک حد ہے. آپ کا تجارتی لین دین ہے، گنجائش ہے، آپ کو کاروباری لین ہے، آپ کو جائز ہے. محلے دار، آپ کے محلے میں کوئی غیر مسلم شخص رہتا ہے، آپ اس کے ساتھ رواداری سے پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں، اس کو اسلام کے محاسن بتائیں، اسلام کی خوبیوں سے بتائیں، اس بات کا حکم ہے آپ کو. لیکن ایسی دوستی اور ایسا تعلق کہ وہ آپ کے گھر میں آ رہا، آپ اس کے گھر میں جا رہے ہیں، اس کے ساتھ بالکل آپ کا کوئی روک ٹوک آپ کی طرف سے نہیں ہے، اس کے آنے پر کوئی پابندی نہیں، اور آپ کے وہاں جانے پر آپ کو کسی قسم کا تردد نہ ہو، اس کے گھر میں آپ ایسے ہی جاتے ہیں جیسے آپ اپنے عزیزوں کے گھر میں جاتے ہیں، یہ ناجائز ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ اس اختلاط سے آپ کے دین کا نقصان ہوگا، اس اختلاط سے آپ کے ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکے گی. اس اختلاط کا نتیجہ لازمی طور پر یہ ہوگا کہ جب آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کرو گے تو کوئی ایسا دن آئے گا جس دن وہ تمہارے مذہب کے خلاف کوئی چیز بول دے،
کوئی جملہ آپ کے اسلام کے خلاف کہہ دے، کوئی اس کی تقریب کا دن ہے، اس کا تہوار ہے، اس تہوار والے دن اگر آپ اسے مبارکباد دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کی برائی میں ساتھ کے شریک ہیں۔ یا اسی طرح سے آپ کا کوئی نقصان ہوا، کوئی اس نے ایسا جملہ بول دیا ہے جس سے آپ کے نبی کی توہین اور تذلیل لازم آتی ہے، اور آپ دوستی کے مارے میں کچھ نہ بول پائے، چپ رہے، تو یہ سخت خطرے کی بات ہے، اندر سے ایمانی محبت نکل چکی ہے گویا کہ۔ اور یہ کیا ہوا؟ یہ نتیجہ کس کا ہے؟ اس تعلق کا نتیجہ ہے۔ تو یہ ایک جگہ پر نہیں، اللہ پاک نے کئی مقام پر قرآن مجید میں اس چیز سے منع فرمایا۔ ہر شخص ایک اپنا جب گھر قائم کرتا ہے، اس کی اولادیں، اس کے ماتحت رہنے والے، وہ گھر کا سربراہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میری اولادیں میرے دشمنوں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائیں، کبھی بھی وہ نہیں چاہتا کہ میری اولادیں میری باتوں کو میرے دشمنوں کے سامنے جا کے کریں، گھر کی باتیں جا کے باہر کریں، یہاں کے راز جا کے وہاں بتائیں اور ان سے تعلقات قائم کریں، اور جو میں طریقہ اور تہذیب سمجھاتا ہوں اس سے ہٹ کر وہ میرے دشمنوں کی تہذیب اختیار کریں۔ جب ایک باپ یہ نہیں چاہتا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری امت کے لیے بمنزلہ باپ کے ہیں، باپ کی حیثیت آپ علیہ السلام رکھتے ہیں، سمجھانے کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، مربی ہونے کے اعتبار سے، راہبر اور رہنما ہونے کے اعتبار سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باپ سے بھی زیادہ شفقت فرمانے والے ہیں، باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں۔ ایک شخص اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کر پاتا جتنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتی سے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا آدمی غیر قوموں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، جو اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن، نصرانی اللہ کے نبی کے دشمن، یہودی اللہ کے نبی کے دشمن، جو ان کے ساتھ جا کے میل جول اختیار کرتا ہے اور ان کی وضع خطا اختیار کرتا ہے، ان کی تہذیب کو لے کے آتا ہے، اس کی ثقافت کو لے کے آتا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہے۔ کیا آپ اس بات کو نہیں جانتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر کثرت سے اس بات کو بھی ذکر فرمایا، خالف الیہود والنصارى، یہود نصارہ کی مخالفت کرو۔ عبادات میں بھی آپ نے یہودیوں کے ساتھ تشبیہ کو جائز نہیں قرار دیا، نصرانیوں کے ساتھ شباہت کو آپ نے جائز نہیں قرار دیا۔ محرم کے روزے آپ رکھتے ہو، 10 محرم کا روزہ آپ نے رکھا ہے اور اس کے ساتھ 11ویں محرم کا اور 9 کے ملانے کا حکم کیوں ہے؟ تاکہ یہودیوں کے ساتھ شباہت لازم نہ آئے۔ تو اللہ کے نبی کسی بھی طرح کی شباہت یہودیوں کے ساتھ نہیں پسند فرماتے تھے کہ مسلمان ایک مستقل قوم ہے، مسلمان ایک مستقل قوم ہے، ایک ملت ہے، ایک دین ہے اسلام، تو پھر ہم کیوں غیروں کے در پر جائیں؟ ہم کیوں ان سے تہذیب لیں؟ ہم ان سے کیوں رہنمائی لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح رہنمائی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور پھر صاف سمجھایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر تم میں سے کوئی آدمی ان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ دوستی سے کیا ہوتا ہے، نہیں، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ قیامت کے دن اس کا حشر یہودی کے ساتھ ہی ہوگا، اس کا حشر نصرانی ہی کے ساتھ ہوگا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ پاک ظالموں کو کبھی سمجھ نہیں دیا کرتا، اللہ ظالموں کو کبھی بھی رہنمائی نہیں دیا کرتا، اللہ نقصان کرنے والوں کو کبھی بھی رہنمائی نہیں دیا کرتا۔ ظالم، ظلم کے یہاں پر کئی معنی آتے ہیں، ظلم بمعنی نقصان کے بھی ہے کہ جو اپنا نقصان کرتے ہیں اپنے دین کا، ان کو اللہ رہنمائی نہیں دیتا۔ نمبر 2، ظالم ایک اور معنی ہے، ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، اپنی جگہ سے چیز کو ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھنا، یہ ظلم ہے۔ یہ دل اس بات کے لیے تھا کہ یہاں مسلمان کی جگہ ہوتی، یہاں مسلمان کو آپ نے جگہ نہیں دی ہے، آپ نے غیر مسلم کو جگہ دی، یہ کیا کہلائے گا؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کا اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ میں رکھنا، یہ ظلم ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور بہت سارے لوگ جب یورپین ممالک سے واپس آتے ہیں یا یہاں ملک میں آتے ہیں، آ کے اپنے ملک کی تنقیص، اپنے ملک کی توہین، اپنے ملک کی برائیاں، مسلمانوں کی برائیاں اور ان کی اچھائیاں بیان کرتے، وہاں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہ تہذیب جو اسلام نے ہمیں دی ہے آج وہ تہذیب غیروں نے اپنا لی ہے۔ امن کا درس اسلام ہمیں دیتا ہے، امانت کا سبق ہمیں اسلام دیتا ہے، دیانتداری کا سبق ہمیں اسلام دیتا ہے، سچائی کا سبق ہمیں اسلام دیتا ہے۔ یہ سارے کے سارے احکامات اور یہ ساری تہذیب اور یہ اسلامی باتیں اگر کوئی اور اپناتا ہے، دنیا میں وہ قومیں اٹھیں گی، عروج ان کے قدم چومے گا، وہ بلندیوں پر جائیں گی، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے، ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں سے بہتر ہوگے۔
ادنا سے ادنا مسلمان جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت ہے، گو کہ وہ بد عمل صحیح لیکن وہ کافر سے بہرحال بہتر ہے، اس لیے کہ کافر کا کوئی بھی عمل یہ دنیا میں قبول نہیں ہے، آخرت میں اسے اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اور مسلمان تو پھر اپنے گناہوں کی سزا پا کر جہنم سے رہا ہو جائے گا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اس شبہے کا ازالہ کیا ہے کہ غیر مسلم اقوام سے، یہود اور نصارہ سے دوستیاں کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ دوستیاں لگائیں گے تو مشکل میں یہ ہمیں کام آئیں گے، سمجھے جی؟ سیاسی حالات پھر جائیں اور ہم مغلوبیت کا شکار ہو جائیں تو ہمیں یہ کام آ جائیں گے، یا ہمارے ملک میں کوئی قدرتی آفات آ جائیں، کوئی زلزلے آ جائیں، کوئی سیلاب آ جائیں، ایسے حالات میں یہ ہمیں کام آ جائیں گے۔ تو اس کا جواب دیا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اے نبی آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں شک اور نفاق ہے، مرضن جن کے دلوں میں شک ہے اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اور مرض کا دوسرا معنی جن کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے، ظاہر میں مسلم ہیں دل میں کفر چھپائے رکھے ہوئے ہیں، جن کے دلوں میں نفاق اور شک ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یسارعون فیہم، وہ دلچسپی رکھتے ہیں، خوب دلچسپی رکھتے ہیں، دوڑتے ہیں غیروں کی طرف، یہودیوں کے ساتھ دوستیاں لگانے میں، مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ دوستیاں لگانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یقولون، اور تعبیریں کیا کرتے ہیں؟ یوں کہتے ہیں نخشا ان تصیبنا دائرہ، ارے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی حوادثات زمانہ کا شکار ہم نہ ہو جائیں، نخشا ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرہ کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے، اگر مصیبت آ گئی تو کم از کم ہمیں دوستی کام آ جائے گی، اس لیے ہم ان سے دوستیاں رکھتے ہیں۔ تو یہ جو تمہاری ایک سوچ ہے، خواب و خیال ہے تمہارے کہ ہمیں یہ دنیا میں کام دے دیں گے، فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ، تو اللہ پاک تمہیں وعدہ دیتا ہے، أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، اللہ پاک تمہیں غلبہ عطا کرے گا، اللہ تمہیں غلبہ دے گا، او امر من عنده، یا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کوئی ایسا معاملہ پیدا کر دے اپنی طرف سے کہ فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم، پھر یہ ہو جائیں جن لوگوں نے اپنے دل میں چھپائے رکھا تھا، غیروں کے ساتھ دوستیاں چھپائی رکھی تھی، نادمین، یہ ندامت کرنے والے ہو جائیں، ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ ظاہر ہے غیر قوموں سے جب دوستیاں لگاؤ گے تو ایک نتیجہ تو یہ ہوگا کہ اللہ پاک مسلمانوں کو اگر غلبہ اور فتح عطا کرے گا تو آج تمہیں شرمندگی ہوگی کہ ہم نے کیوں دوستیاں لگائی، اپنا ایمان اور عقائد ہم نے کیوں برباد کیے۔ نمبر 2، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ غلبے کی کوئی صورت نہ آئے، راز فاش ہو جائے کہ تم نے جو غیر قوموں کے ساتھ دوستیاں لگائی ہیں وہاں ہی سے تمہیں کوئی ایسی لات پڑے اور کہ تمہارا کوئی ایسا حال ہو جائے کہ تمہیں اپنے کیے پر پھر بعد میں شرمندہ ہونا پڑے، اور یہاں نہیں ہونا پڑا تو آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے۔ فیصبحوا، یہ ہو جائیں، علی ما اسروا، جو انہوں نے اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے، اپنے دلوں میں، نادمی فی انفسہم، جو اپنے دلوں میں جو کچھ باتیں چھپائی رکھی ہیں مسلمانوں کے خلاف، کافروں کی حمایت میں، اس پر یہ نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور یہ یوں کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، مسلمان تعجب کرتے ہیں ان کے حالات کو دیکھ کر کہ یہ کیسا مسلمان ہے، یہ وہ شخص ہے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، انہوں نے تو قسمیں کھائی تھی کہ ہم اسلام کا ساتھ دیں گے، آج کہاں گے یہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے منافق لوگ تھے جن کی گٹھ جوڑ کافروں کے ساتھ تھی۔ مدینہ منورہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے ہجرت کر کے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ فرمایا، اور وہ معاہدہ یہودیوں کے ساتھ یہ تھا کہ آپ نے ہمارے خلاف نہیں لڑنا ہے اور ہم نے آپ کے خلاف بھی نہیں لڑنا ہے، نہ آپ ہماری حمایت کریں نہ ہم آپ کی حمایت کریں گے، اور نہ خلاف ہم آپ کے خلاف نہ آپ ہمارے خلاف، بلکہ یہ معاہدہ تو ہوا تھا کہ اگر مدینہ منورہ پر کوئی باہر سے چڑھائی کرتا ہے اس ہمارے شہر پر تو آپ بھی اور ہم بھی سب مل کر اس کا دفاع کریں گے اور مقابلہ کریں گے۔ یہ باتیں تو آپس میں ہو گئیں، یہ معاہدے طے ہوئے، لیکن اس کے باوجود مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو ظاہری طور پر مسلمان تھے اور دل میں کفر چھپائے رکھتے تھے، جن کو منافق کہا جاتا تھا۔ تو اب ان کا حال کیا تھا؟ ان کی دوستیاں تھی یہودیوں کے ساتھ۔ مدینہ کے اندر جو یہودی آباد تھے، کیوں یہودی آباد تھے؟ اس لیے کہ مدینہ میں رہنے والے 3 طرح کے طبقے تھے۔
ایک تو وہ طبقہ تھا مدینہ میں جو مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے. ظاہر ہے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے لوگ وہ بھی کمزور تھے, ان کی کوئی حیثیت اتنی نہیں تھی, سیاسی قوت ان کو حاصل نہ تھی ابتدا میں. اور دوسرا مدینہ میں وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے اور جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, انصار کہلائے. اچھا, اب یہ مہاجرین اور انصار یہ تو دونوں آپس میں مل گئے, شیر و شکر ہو گئے, آپس میں باہمی محبتیں قائم ہو گئیں. لیکن کچھ یہودی یہاں مدینے میں ایسے آباد تھے اور ایسی ان کے پاس طاقت تھی, پاور تھی, مال تھا, اقتدار تھا, جاہ اور جلال تھا ان کے پاس, کہ یہودیوں کے اس جاہ و جلال اور ان کی ریاست اور اس کے اقتدار سے منافق خائف رہتے تھے, ہمیشہ ڈرے رہتے تھے اور ان سے کسی قسم کی ناراضگی مول لینا نہیں چاہتے تھے. ہمیشہ ان سے ڈرتے تھے کہ اگر کل کوئی خدا نخواستہ ایسا حال آ گیا کہ مکہ والے اگر حملہ کر بیٹھیں اور مدینہ پر وہ غالب آ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو یہاں قتل کر دیتے ہیں, تو پھر اگر ہم آج مسلمانوں کی حمایت میں رہیں گے تو یہ یہودی ہمیں نہیں چھوڑیں گے. تو انہیں ہمیشہ یہ خطرہ رہتا تھا. تو اس پر یہ آیات بینات نازل ہوئی ہے. اس لیے پھر وہ کچھ منافق ایسا کرتے تھے کہ ظاہر میں تو ایمانداروں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ کہتے تھے, اپنی حمایت ظاہر کرتے تھے, لیکن دلی تعلق ان کا یہودیوں کے ساتھ تھا. تو اس پر مسلمان تعجباً یہ کہنے لگے, صحابہ کہنے لگے, کیا کہنے لگے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے. مراد کون؟ صحابہ. کیا کہتے ہیں؟ منافقوں کے بارے میں. یوں آپس میں تبصرے ہونے لگے, أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ, کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا اور اس کے ساتھی یہ وہی لوگ ہیں اقسموا باللہ جہد ایمانہم, جنہوں نے پکی قسمیں کھائی تھی. کیا قسمیں کھائی تھی؟ انہم لمعکم, قسمیں کھا کے کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. حالانکہ جب ساتھ دینے کا وقت آیا تو ساتھ انہوں نے نہیں دیا. احد میں ساتھ دینے کا وقت آیا تھا, نہیں ساتھ دیا انہوں نے. 300 افراد پیچھے ہٹ گئے. 1000 کا مجمع تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر احد کے میدان میں شریک ہونے لگے, تو 300 افراد عبداللہ بن ابی کی سرکردگی میں واپس ہو گئے. 700 باقی رہ گئے. 700 نے وہاں جہاد کیا. تو یہ پہلے انہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے. فرمایا حبطت اعمالہم, ان کی ساری کاروائیاں اور سارے کے سارے اعمال بیکار ہو گئے. جو انہوں نے اسلام کی حمایت کی وہ بھی بیکار, اور جو انہوں نے دنیا کے اندر کسی بھی قسم کا کام کیا وہ سب کے سب کام بیکار. فاصبحوا خاسرین, یہ خسارے میں, دونوں طرف سے خسارے میں ہو گئے. ادھر سے مسلمانوں کی نظروں میں بھی برے ہو گئے اور ادھر سے یہودیوں کی نظروں میں بھی برے ہو گئے. اس لیے کہ یہودی کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں, اور مسلمانوں کی نظروں میں یہ ہے کہ یہ ہمارے تو ہیں نہیں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ. اب دوسری بات آئی, میں نے عرض کیا تھا کہ اگر غیر مسلم اقوام سے آپ دوستیاں رکھتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں, تو اللہ اور اس کے رسول کا کچھ نہیں بگاڑو گے, اپنا نقصان کرو گے. اس لیے فرمایا من یرتد منکم عن دینہ, ان دوستیوں کے نتیجے میں اگر کوئی آدمی اپنے دین سے پھر جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے, تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, جزا محذوف ہے. فلا یضر اللہ شیئا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ. جو آدمی اپنے دین سے پھر جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے, تو اللہ اور اس کے رسول کا کوئی ضرر نہیں کر سکتا, نقصان نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے فسوف یأتی اللہ بقوم, اس لیے کہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. فسوف یأتی اللہ, تو ان قریب اللہ پاک لے آئے گا, بقوم, ایسی قوم کو, یحبہم, اللہ پاک ان سے محبت رکھے گا, ویحبونہ, اور وہ اللہ پاک سے محبت رکھیں گے. اذلۃ علی المؤمنین, ایمان والوں پر وہ مہربان ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین, اور کافروں کے لیے وہ سخت گیر ہوں گے. یجاہدون فی اللہ, اور اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہوں گے. اور ولا یخافون لومۃ لائم, اور دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے. اب یہ صفات پر ذرا غور کرو, پہلے پورا ترجمہ کرتا ہوں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, یہ صفات اللہ جسے چاہے گا عطا کرے گا. واللہ واسع علیم, اللہ وسعتوں والا اور جاننے والا ہے. اگر تم پھر جاتے ہو, اگر تم دین کی خدمت سے اعراض کر لیتے ہو, تم قرآن و سنت سے اعراض کر لیتے ہو, اور دین کی کام اور نشر و اشاعت سے تم پھر جاتے ہو اور کفر کی طرف چلے جاتے ہو, تو کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے, اپنا نقصان کرو گے. فسوف یأتی اللہ, پھر اللہ پاک ایسی قوم کو لے کے آئے گا. ان کی صفات کیا ہیں؟ نمبر 1, یحبہم, اللہ پاک ان سے, بولو, محبت رکھے گا. اللہ ان سے محبت رکھے گا.
اور وَيُحِبُّونَهُ، اور پھر وہ بھی کیا کریں گے؟ اللہ پاک سے محبت رکھیں. بڑی عجیب بات ہے یہاں پر. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت رکھے گی. پہلے بندہ محبت رکھے نا. مطلوب تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت رکھیں تو اللہ اس کے نتیجے میں کیا کرے گا؟ ہم سے محبت رکھے. یہ نہیں ہے. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ، اللہ خود انتخاب کرے گا. اس سے مراد انتخاب ہے. اللہ خود منتخب کرے گا ایسے لوگوں کو جو اس کے پسندیدہ ہوں گے. یحبہم، اللہ پاک کیا کرے گا؟ ایسے لوگوں کو منتخب کرے گا. پسندیدہ، اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے لوگ ہوں گے. یحبہم یختارہم، اللہ ان کو خود پسند فرمائے گا. اللہ ان کا انتخاب کرے گا. اللہ ان کا خود انتخاب کرے گا. یحبہم، اللہ ان کا انتخاب کرے گا. اور ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ پاک سے محبت کریں گے. اس کے سب سے پہلے حقدار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. سب سے پہلے حقدار. جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ارتداد کی فضا پھیل گئی تھی اور عرب میں ارتداد پھیلا. کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور کچھ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دیگر فتنے کھڑے ہو گئے. فتنوں نے سر اٹھایا. تو اس پر اللہ پاک نے ایسی قوم کا انتخاب فرمایا اور اس قوم کا سب سے پہلا فرد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہے. سارے صحابہ حیران ہیں کہ اب کیا ہوگا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اول جان نشین یہ فرمانے لگے کہ میں اکیلے لڑوں گا تو میرے ساتھ چلو یا نہ چلو، میں اکیلے اس کے خلاف لڑوں گا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو نقصان پہنچایا. تو پہلے مصداق یہ لوگ ہیں یحبہم و یحبونہ، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. یاد رکھیے گا محبت کے لیے اتباع لازم ہے. محبت کے لیے اتباع، صرف یحبونہ نہیں ہے کہ اللہ سے محبت، اللہ سے ہمیں بھی محبت ہے نہیں. اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کے احکام کو بجا لائیں گے. یہ بات یہاں پر ملحوظ نظر رہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے منتخب کیا ہے. جب اللہ کا انتخاب ہے تو اللہ ایسوں ہی کو انتخاب کرے گا جو اللہ کی بات کو مانیں گے. تو یہ پہلی خوبی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا. دوسری خوبی اذلۃ علی المؤمنین، یہ ان کی دوسری خوبی ہے. ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے. اذلہ ذلول، اس کے دو معنی آتے ہیں. ایک اذلہ ذلیل سے ہے، اور ذلیل اردو میں بھی ہم جس کا ترجمہ رسوائی سے کرتے ہیں، رسوا. اور دوسرا اذلہ ذلول سے ہے، اور ذلول کا معنی ہوتا ہے بچھ جانا، نرم ہو جانا. اور یہاں پر یہی مراد ہے اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے معاملے میں کیا ہوں گے؟ نرم ہوں گے. اور کیسے نرم ہوں گے؟ اگر کوئی ایمان والا ان سے لڑتا ہے تو ایمان والے کے سامنے یہ بچھ جاتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں. ایمان والے کے خلاف یہ اقدام نہیں کرتے، ہاتھ میں ہتھیار ایمان والے کے خلاف نہیں اٹھاتے. ایمانداروں کی یہ نشانی ہے کہ وہ آپس میں شیر و شکر ہیں. اگر کوئی جھگڑا آ جاتا ہے، کوئی لڑائی آ جاتی ہے اپنے ایماندار آدمی سے، مسلمان سے، تو یہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. یا یہ ہے کہ اس ایمان والے کے سامنے ان کو جھکانا آسان ہو جاتا ہے. یہ ہے اذلۃ علی المؤمنین، اسے انہیں جھکانا کیا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. انہیں کہا جاتا ہے بھائی اللہ کی رضا کے لیے چپ ہو جاؤ، بس یہ چپ ہو جاتے ہیں. یہ خوبی بہت بڑی خوبی ہے، بڑی اہم خوبی ہے. اور نمبر 3 اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے معاملے میں سخت رویہ رکھنے والے ہوں. وہاں نرمی نہیں ہونی چاہیے، کافروں کے معاملے میں سخت گو، اور حق بات کہنے میں کسی قسم کی ملامت کا ڈر انہیں نہ ہو. اعزۃ علی الکافرین. اور نمبر 4 یجاہدون فی سبیل اللہ، صرف اتنی بات نہ ہو کہ اللہ سے محبت کریں، اللہ ان سے محبت کریں، مسلمانوں کے لیے نرم ہوں اور کافروں کے لیے سخت رویہ دل میں رکھیں. نہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنے والے بھی ہوں. اگر کہیں ایسے مقابلے کی نوبت آ جائے تو اس کے لیے بھی ہر وقت تیار رہیں، اپنی جان کو پیش کرنے کے لیے تیار رہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا سب سے پہلا مصداق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ہے.
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب ارتداد پھیلا تو اس پر انہوں نے عمل کیا بھرپور. آپس میں محبتیں تھیں. اعزتن الکافرین، کافروں کے معاملے میں سخت گیر تھے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکل گئے. ولا یخافون لومۃ اللائم، اور اس میں پھر کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ وہ نہیں کرتے. سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا تھا تم انسان و جنوں کو جمع کر لو، شجر و حجر کو میرے خلاف جمع کر کے لے آؤ، تب بھی میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کو جو نقصان پہنچائے گا میں اس کے ساتھ لڑوں گا. تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے؟ یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑی لگائی اور سوار ہو گئے کہ میں اکیلے جاؤں گا. اس قدر انشراح تھا، اس قدر شرح صدر تھا اس معاملے پر، اور بڑا ایک عجیب معاملہ تھا. کیفیت ایک عجیب پیدا ہو گئی کہ اگر ہم اپنی ساری فوجوں کو، ساری طاقتوں کو ان مرتدین کے پیچھے لگا لیتے ہیں تو باہر سے جو آنے والی طاقتیں ہیں یا جو باہر سے کفر اسلام کے خلاف جو ہے وہ اپنے دانت پیس رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے، ان کا کیا بنے گا؟ ان کے خلاف کون لڑے گا؟ اسلام کی ساری عسکری طاقت ادھر ہے. اسامہ کے لشکر میں ایک حضرت نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں روانہ کر دیا تھا اسامہ کا لشکر، اور وہ رومیوں سے لڑنے جا رہا تھا. وہ ابھی مدینہ سے نکلا ہی نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا. تو اب سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسامہ کے لشکر کو بلا لو، جو اسلام کی ایک عسکری فوج ہے، طاقت ہے، وہ ساری اسی کے اندر ہے. انہوں نے کہا میں اس کو کیسے واپس لوٹا سکتا ہوں؟ ابن ابی قحافہ کی کیا مجال ہے اس لشکر کو واپس کیسے کرے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجا ہے؟ میں نہیں واپس کر سکتا. انہوں نے کہا تم تو جاؤ. باقی جو مدینہ منورہ میں رہ گئے ان کو پھر جو مرتدین تھے ان کے خلاف روانہ کیا، جو مدعیان نبوت تھے ان کے خلاف روانہ کیا. اس طرح سے مدینہ کے اندر سے سارے اشخاص کو، افراد کو نکال دیا. 3 دن تک یہ حال بھی آیا ہے مدینہ منورہ میں کہ مسجد میں کوئی نماز پڑھانے والا بھی نہ تھا، سبھی نکل گئے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تحفظ کے لیے ان کی یہ کوششیں تھی. پھر فرمایا ولا یخافون لومۃ اللائم، اور دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بہرحال یہ صفات تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کیا کرتا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا ملامتیں عام طور پر اپنوں کی طرف سے آتی ہیں، کافروں کی طرف سے نہیں آتی ہیں. حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں اور جن تحریکوں نے آگے کام کیا ہے اور دنیا میں انقلاب برپا کیے ہیں، یہ صفات کے حامل تھے وہ لوگ. اسلامی تحریکیں جتنی بھی اٹھی اور ان کی وجہ سے ایک ملک کے اندر، ایک پورے دنیا کے اندر انقلاب برپا ہوا ہے، ان کے اندر یہ ساری کی ساری صفات موجود ہوتی ہیں. تب تو وہ آدمی دین کا کام کر سکتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ جب کافروں کے سامنے برسر پیکار ہونے کی بات آئی تو مسلمان لڑے، اور انہیں کسی قسم کا خوف اور خطرہ نہ تھا، اور کافروں کی بڑی سے بڑی طاقت اور بڑی سے بڑی قوت ان کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہ کر سکی. لیکن جب اپنوں نے تانے دیے تو بڑے بڑے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے تھے. اپنوں کے تانوں سے لغزش آ جاتی تھی. تو اس لیے بھائی ضروری ہے کم از کم اپنوں کے تانے سے بچنا چاہیے. اپنے تانے دیتے ہیں تو کام بیٹھ جایا کرتا ہے، سمجھے، اور اپنوں کی حوصلہ افزائی سے کام بڑھتا ہے. کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر غمگین ہوتے تھے جب اپنے خاندان کا کوئی آدمی کہتا تھا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے؟ آپ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اور پیچھے ابو لہب کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ صابی ہو گیا، یہ بد دین ہو گیا ہے. تو کیا گزرتی ہوگی؟ اس پر اللہ کی طرف سے تسلیاں آئی ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، ان باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. یہ اپنے تھے نا. اور مدینہ منورہ کے اندر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اس موقع پر بھی نصارہ کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے بھی طعن و تشنیع کے جملے آئے، لیکن وہاں یہ تسلیاں نہیں آئیں جو مکہ میں تسلیاں آتی تھیں، اس لیے کہ یہاں اپنے تھے، اپنوں کے طعن سخت ہوا کرتے. اللہ اکبر. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ وسعتوں والا ہے، جسے چاہتا ہے یہ خوبیاں عطا کرتا ہے، اور علیم، اور اللہ پاک جاننے والا ہے کہ کون ان خوبیوں کا مستحق ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، ہاں تمہاری دوستی کا محل کیا ہونا چاہیے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا دوست اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ تمہارے دوست ہیں جو ایمان لائے. الذین یقیمون
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، لیکن صرف ایمان پر نہیں اکتفا کرتے بلکہ ان کے اندر دو خوبیاں خاص طور پر، یقیمون الصلاۃ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم راکعون اور ساتھ ساتھ وہ عاجزی کرنے والے بھی ہیں۔ تو یہ خاص خوبیاں ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا دوست رکھو، نماز کو قائم کرنے والے ہوں۔ اس سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا، نماز اچھی طرح سے، نماز واجبات، فرائض، مستحبات، آداب کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، اور ساتھ ساتھ نماز کو قائم کرنے کی محنت کرنا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور صرف یہاں زکوٰۃ سے مراد مالی زکوٰۃ نہیں ہے، اخلاق کی اصلاح کرتے ہیں، دل کا تزکیہ کرتے ہیں۔ وہم راکعون اور وہ اللہ کے سامنے جھک جانے والے ہیں، اور ایمانداروں کے سامنے بھی وہ جھکنے والے ہیں اور جھگڑا چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں رکھو، یہ ہے تمہاری دوستی کا محل۔ انما ولیکم اللہ، تو تمہاری دوستی کا محل تین باتیں، ایک اللہ کا رسول، اور دوسرا ایماندار لوگ۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یاد رکھو جو شخص دوستی رکھتا ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں سے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اس کی جزا محذوف ہے۔ جو اللہ کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، یہ اللہ کی جماعت شمار کی جائے گی، اور اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ پاک ہی غالب کرے گا ان کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب، یہاں پھر دوبارہ اسی مضمون کو دہرایا گیا کہ مت دوستیاں لگاؤ ایسے لوگوں سے جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مسلمانوں کی جانوں کے در پہ ہیں، مسلمانوں کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ مشرک ہوں، کوئی بھی ہوں، اور چاہے تمہارے اپنے بھی ہوں، ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا مت ٹھہراؤ الذین ان لوگوں کو، اتخذوا دینکم ہزوا جنہوں نے ٹھہرایا ہے آپ کے دین کو مذاق، جنہوں نے آپ کے دین کا مذاق اڑایا ہے، ولعبا اور آپ کے دین کا مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ کھیل تماشا کیا ہے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب کا علم دیا گیا، من قبلکم تمہارے سے پہلے، یعنی خواہ وہ یہودی ہوں خواہ وہ نصرانی ہوں، والکفار اولیاء اور اسی طرح سے کافروں کو بھی اپنا دوست مت بناؤ۔ یہ اولیاء یہ مفعول بہ ثانی ہے لا تتخذوا کے لیے، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، مت ٹھہراؤ، لا تتخذوا مت ٹھہراؤ الذین ان لوگوں کو، اتخذوا دینکم ہزوا جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا ہے، تمہارے دین کے اصول کا مذاق اڑایا، تمہارے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے رب کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہاری کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں، ولعبا اور تمہارے دین کو انہوں نے کھیل سمجھا، ہلکا سمجھا انہوں نے۔ وہ کون ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے، من قبلکم جن کو کتاب تم سے پہلے دی گئی ہے، یعنی یہود و نصارہ، والکفار اور کون ہیں؟ کافر یعنی مشرک، ان کو مت دوست بناؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس معاملے میں؟ دوستی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اب کسی مسلمان کو آج آپ یہ کہو کہ ارے بھائی اللہ سے ڈر دوستی، وہ کہے گا میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، اس کو گناہ تھوڑی سمجھتا ہے وہ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم صاحب ایمان ہو تو تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ تمہیں اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے اس معاملے میں بھائی۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور فرمایا کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ جب تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو نماز کی طرف، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، تو یہ اس وقت بھی اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کون سی چیخیں ہیں۔ ایسے اشخاص مدینہ میں بھی گزرے ہیں، منافق اس قسم کے لوگ جو اذان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا چیخ رہا ہے، یہ کیا آواز لگا رہا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اذان کے ہوتے وقت اگر ایک آدمی استہزاء کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، کسی کھیل میں لگا ہوا ہے، تماشے میں لگا ہوا ہے، تو وہ بھی اذان کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ اس کے اندر شامل ہے۔ وہ اسے احساس نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے،
اذان کے دوران مذاق کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔ ہاں اذان کے دوران ایک دینی مجلس ہے، اس کے قیام کی اجازت ہے۔ آپ تلاوت کر رہے ہیں، کرتے رہیں، کی جا سکتی ہے۔ آپ درس دے رہے ہیں، درس کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ بیان چل رہا ہے، جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اور کوئی دینی عمل میں آپ مشغول ہیں، رکھا جا سکتا ہے، جاری کیا جا سکتا ہے۔ لیکن خاص طور پر استہزاء اور مذاق اڑانا اس وقت، اور اگر کوئی ایسا مؤذن اذان دے رہا جس کی آواز اچھی نہیں لگ رہی آپ کو، اس وقت اذان کے دوران اگر آپ یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ کیسی آواز ہے، تو یہ آپ اس مؤذن کی تنقیص نہیں کر رہے، آپ اذان کی تنقیص کر رہے۔ اگر وہ آواز ٹھیک نہیں ہے یا اس سے آپ کو کوئی اعتراض اور اشکال ہے تو جب اذان ختم ہو جائے تو پھر آپ اس پہ تبصرہ کریں۔ دوران اذان اگر آپ تبصرہ کریں گے تو یہ تبصرہ براہ راست اذان پر جائے گا، اللہ پاک کے الفاظ پر جائے گا، اس شخص پر نہیں جائے گا، اس لیے بچنا چاہیے بھائی۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور فرمایا کہ اذا نادیتم الی الصلاۃ، جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف، اتخذوها هزوا ولعبا، تو ٹھہراتے ہیں اس کو مذاق کا ذریعہ۔ ذالک بأنہم قوم لا يعقلون، اس لیے کہ استہزاء اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ایسی قوم ہے لا يعقلون، جو بے عقل ہیں، بے عقل ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بڑے عقل مند ہیں یہ لوگ، یہ بے عقل ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے بے عقل ہیں، دین کو سمجھتے نہیں ہیں، اللہ کے نام کی تعظیم انہیں نہیں پتا۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون، جن سے تم دوستیاں لگاتے ہو وہ تو تمہارے دشمن بنے ہیں۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیو، اے نصرانیو، هل تنقمون منا، تم ہم سے بدلے اس لیے لیتے ہو، تم ہمارے اوپر اس لیے ناراض ہو، تم ہمارے سے غصے اس لیے ہوتے ہو، ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، وما انزل من قبل، اور جو پہلے وحی نازل کی گئی اس پر بھی ہم ایمان لائے۔ تو پھر کون سی وجہ ہے، کیوں آپ ہم سے دشمنی مول لیے بیٹھے ہو، کیوں آپ ہم سے بدلے لیتے ہو، اور کیوں تم ہمارے دشمن بنے بیٹھے ہو؟ کیا یہ اسباب دشمنی کے اللہ پر ایمان لانا اور قرآن پر ایمان رکھنا اور گزشتہ کتابوں پر ایمان رکھنا؟ اگر ہم ایمان رکھتے گزشتہ کتابوں پر اور قرآن کا انکار کرتے تو پھر تو تم دل سے لگاتے، پھر تو دوستیاں کرتے تم۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تم میں سے اکثر لوگ تو بے ایمان ہیں، دین سے دور ہیں، فاسق ہیں، فسق اور فجور میں مبتلا ہیں، تم خود اپنے دین پر چلنے والے نہیں ہو۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، یہ ایک سمجھانے کا انداز بتایا۔ قُلْ کہہ دیجئے، هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، کیا میں تمہیں بتاؤں، بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، اس سے زیادہ بدترین چیز، کس سے زیادہ؟ تم ہمارے مذہب کو برا سمجھتے ہو، دین اسلام کو تم برا سمجھتے ہو، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ بھی بری چیز بتاؤں؟ یہ تو برا نہیں ہے، لیکن تمہاری نظروں میں اگر برا ہے، تمہارے نظروں میں برا ہے، علی سبیل الاعتراف من الخصم، سامنے والے کے اعتراف کے مطابق، ایک منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ مذہب اسلام برا ہے تمہارے نزدیک، اس سے ایک اور بری چیز بتاؤں جو تمہارے پاس ہے، جس کا تمہیں ادراک نہیں ہے؟ ہاں وہ کیا ہے؟ هل انبئکم بشر من ذالک، کیا اس سے زیادہ بری چیز آپ کو بتاؤں؟ مصوبۃ عند اللہ، اللہ پاک کے یہاں باعتبار بدلے کے، وہ کیا ہے؟ من لعنہ اللہ، جن پر اللہ پاک نے لعنت فرمائی، وغضب علیہ، اللہ نے ان پر غصہ ہوا، غضب ہوا، وجعل منہم القردہ، اور اللہ پاک نے ان میں سے ان کو بنایا بندر، والخنازیر، خنزیر بنایا، وعبد الطاغوت، بتوں کے پجاری۔ کیا تمہارے آباء و اجداد میں ایسے لوگ نہیں گزرے جن پر اللہ کی لعنت برسی ہے، اور جو قومیں مسخ ہو گئی ہیں جن پر عذاب اس قسم کے اللہ کی آئے کہ اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا، اور جو بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، کیا وہ زیادہ برے ہیں یا ہم زیادہ برے ہیں؟ یہ سمجھا جا رہا ہے، کیا وہ جس نظریے پر تھے، جس عقیدے پر تھے، وہ زیادہ بدترین تھا یا ہمارا نظریہ اور عقیدہ بدترین ہے؟ ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، گزشتہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ پاک کی مرضیات کے مطابق چلتے ہیں، اور یہ جو تمہارے آباء و اجداد تھے جن پر اللہ پاک کے غضب اور غصے نازل ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے لعنتیں برسی ہیں، اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنایا ہے، اولئک شر مکانا، یہ لوگ بڑے بدترین لوگ تھے،
شر مکانا، حالانکہ تم ان کو برا نہیں سمجھتے ہو. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے گم جانے والے، سیدھے راستے سے پھر جانے والے لوگ تھے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ. یہ منافقوں کی حالت بتائی، اور یہ ایسے لوگ بھی ظالم ہیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اے مسلمانوں جب تمہارے پاس یہ لوگ آتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے. حالانکہ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اے نبی آپ کی مجلس میں جب داخل ہوئے تھے تو کفر لے کر آئے تھے. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جب مجلس سے نکلے تو بھی کیا نکلے؟ کفر ہی لے کے نکلے. اس لیے کہ آیا بھی کافر ہی تھا، واپس بھی کافر ہی جا رہا ہے، تو نبی کی مجلس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس نے نبی کی مجلس سے فائدہ اٹھایا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر میں ایمانی کوئی رتی ہے ہی نہیں ہے. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو دل میں چھپائے پھرتے ہیں. کیا دل میں چھپائے پھرتے ہیں؟ کفر. ظاہر میں ایمان، دل میں کفر چھپائے ہیں. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. عوام کو تنبیہ دی گئی ہے. بڑی اہم باتیں ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے. وَتَرَى، اور اے نبی آپ دیکھیں گے، كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان میں سے بہت سارے، یسارعون فی الاسم، جو دوڑتے ہیں گناہوں میں، اور عدوان، ظلم میں. اسم سے مراد جھوٹ بولتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. واکلہم السحت، رشوت کھاتے ہیں. لبئس ما کانوا یعملون، لبئس ما کانوا یعملون، کیا معنی؟ بہت برا انہوں نے کیا جو وہ کرتے ہیں، بہت برے اعمال انہوں نے کیے. یہ تینوں اعمال کو بدترین اعمال کہا گیا ہے. جھوٹ بولنا، اسم سے مراد جھوٹ ہے، اور عدوان، ظلم کرنا. واکلہم السحت، رشوت لینا. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كانوا يصنعون. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت سب سے سخت ترین آیت ہے علماء کے لیے، دین کی محنت کرنے والوں کے لیے. اب سمجھو اس کا ترجمہ. لولا ينهاهم، کیوں نہیں روکا ان کو؟ کن کو؟ پیچھے والوں کو. یسارعون فی الاسم، جو جھوٹ بولتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، انہیں کیوں نہیں روکا؟ کس نے؟ الربانیون، درویش لوگوں نے، پیروں نے. والاحبار، علماء نے. حبر کی جمع ہے، ربانیون ربانی کی جمع ہے. درویش لوگ، پیر، بزرگ، مرشد، شیخ، احبار، علماء. عن قولہم الاثم، ان کے جھوٹ بولنے سے. واکلہم السحت، اور رشوت خوری سے. لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا عمل انہوں نے کیا ہے. کس نے؟ بولو کس نے؟ علماء نے، جنہوں نے نہ روکا، جنہوں نے محنت نہ کی. لبئس ما کانوا یصنعون، بہت بدترین عمل انہوں نے کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. محض دنیا کے اغراض کے لیے اور دنیا کے مقاصد اور فوائد حاصل کرنے کے لیے سفید پوشی آدمی اختیار کر لے، اور اپنے اندر بھی دین کا کوئی نام نہ ہو، اور اپنے اندر دین کے پھیلانے کا ذرہ برابر رتی برابر جذبہ ہی نہ ہو. صرف اور صرف لوگوں سے پیسے بٹولنا، ان کی جیبوں پر نظر، اور ان سے اپنی اغراض کو پورا کرنا، ایسوں کے لیے یہ آیت سخت ترین وعید ہے. اور یہودیوں میں یہی ہوتا تھا. بگاڑ یہاں سے پیدا ہوا تھا یہودیوں میں، کہ یہودی علماء اسی طرح سے کرتے تھے. اللہ پاک ہماری ہم سب کی حفاظت فرمائے. بھائی تو کتنا سخت ڈانٹا. لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں روکتے یہ درویش لوگ، یہ مشائخ، صلحاء کیوں نہیں روکتے؟ والاحبار، اور علماء کیوں نہیں روکتے؟ عن قولہم الاثم، ان کے جھوٹ بولنے سے، ان کو گناہوں سے کیوں نہیں روکتے؟ پتہ چلا بڑی سخت ذمہ داری ہے اہل علم پر، بڑی سخت ذمہ داری ہے روکنا، گناہوں سے روکنا، یہ بڑی سخت ذمہ داری. نافرمانیوں سے روکنا بڑی سخت ذمہ داری ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص آپ کو کسی منکر سے روک رہا ہے تو اس شخص کا آپ پر احسان ہے، آپ پر احسان ہے.
اگر آپ کو گناہ سے روک رہا ہے، آپ نے ایک منکر کا کام کیا، اس کو آپ کو تو داد دینی چاہیے. گزشتہ سال میرے خیال سے شاید 2 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک جگہ پر نکاح میں گیا. تو بہرحال میں تو عام طور پر باہر نہیں جایا کرتا، کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہاں خرافات ہیں اور مخلوط سلسلہ ہوتا ہے مردوں کا عورتوں کا. تو میں نے یہ ساری باتیں ان سے پہلے کی، بھائی مخلوط نہیں ہوگا، الگ الگ ہوگا، مردوں کا الگ ہو، ٹھیک ہے جی ایسا ہی کریں گے. اور اسی طرح سے گانے نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے جی ایسا بھی کریں جو آپ کہیں گے. اب وہاں گیا تو وہاں تو دنیا ہی الگ تھی، نقشہ ہی بدلا ہو جی. وہ سارے آئے ہوئے ہیں ڈھول بجانے والے ڈھومی، ایک پوری ان کی ایک جماعت ہے بڑی، اور گیٹ پر ایک ہنگامہ ہو رہا ہے. میں سوچا شاید میں حال بھول گیا ہوں، یہ جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو شریف لوگ ہیں، یہ تو جگہ کسی اور کی ہے. پھر میں فون کر کے پوچھا بھائی آپ کہاں ہوں؟ کہا فلاں ہال ہے، یہ نمبر ہے. میں تو دیکھا نمبر تو وہی ہے، جگہ تو وہی ہے. تو بھائی یہ کیا ہے، یہ آپ کے یہاں بج رہا ہے؟ ہاں. بس وہ کیا کریں جی، وہ دوستوں نے کر دیا، ہم نے نہیں کیا، دوستوں نے کر دیا. خیر، تو اب 2 چیزیں تھی. ایک چیز تو یہ تھی کہ میں وہاں واپس آ جاتا، لیکن میں نے انتظار کیا. میں نے کہا ایک تو موقع ہے بات کرنے کا بھی، کہ ان کو کم از کم اس منکر سے تو روکنا چاہیے نا. تو ٹھیک ہے میں چلا جاتا تو کوئی اور مل جاتا ان کو نکاح پڑھانے والا، تھوڑی سی مشقت ہوتی، بے عزتی بھی ہوتی کہ اس وقت کوئی آدمی ہے ہی نہیں ہے نکاح پڑھانے کے لیے. لیکن میں نے اس بات کا خیال رکھا، ان کی عزت کا بھی خیال رکھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ چلو تھوڑی سی ان سے بات بھی کروں گا پیار محبت سے. میں گیا، جا کے میں نے بات کی کہ یہ تو حرام کام ہے، ناجائز ہے، اس قسم کی چیزوں کا ارتکاب آپ کر رہے ہیں. وہاں ناچ گانا اور ڈانس ہو رہا ہے، لڑکیوں کا ڈانس لڑکوں کا ڈانس ایک ساتھ ہو رہی ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے. اچھا، اس میرے سمجھانے کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج تک وہ لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے. میں دشمن ہو گیا نا. آج تک وہ مجھ سے بات نہیں کرتے. کوئی 2 سال ہو گئے اس وقت. وہ اتنا گہرا تعلق تھا، اتنا قریبی تعلق تھا، لیکن آج تک وہ مجھ سے بات نہیں کرتے. تو اس کے بعد بھی میں 2-4 بار فون کیا، نہیں اٹھایا، کئی بار کیا نہیں اٹھا. پھر ایک بار کسی دوسرے نمبر سے کال کی تو پھر اٹھائی. تو بس وہ ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہے. لے بھائی، تمہارا دل ٹوٹا تو ہمارا دل نہیں ٹوٹا. ہمارا دل تو کوئی لوہے کا ہے، پتھر کا ہے، ہمارا تو نہیں ٹوٹتا. لیکن پھر بھی ہم صرف اس لیے کہ چلو وہ نہیں فون اٹھا رہے، نہیں بات کر رہے، چلو میں کروں. مجھے ایک شریعت کا جو حکم ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ میں اس فریضے کو پورا کروں، میں اللہ پاک کے اس حکم کو پورا کروں، میں تو کروں. تو حتی الامکان میں کوشش کرتا رہا، لیکن بہرحال وہ صاحب اب تک اس کے بعد سے وہ نہیں ملے، مجھ سے ناراض ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی منکر پر کوئی ہمیں نکیر کرتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، تو اس نے کیا کیا؟ احسان ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی ارشاد فرمایا کرتے تھے، میرا سب سے مخلص اور محسن ہے وہ آدمی جو مجھے میری غلطی پر متنبہ کرے. آپ راستے میں چل رہے ہیں، آپ کے جسم کے ساتھ کہیں سے جناب نجاست لگ گئی ہے، خوبصورت، آپ کسی شادی میں جا رہے ہیں، بڑی اعلیٰ تقریب میں جا رہے ہیں، اور پیچھے کہیں جناب کوئی نجاست لگی ہوئی ہے اور وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. گزرتے ہوئے کسی پرندے نے اوپر سے کوئی نجاست ڈال دی. تو اب ایک آدمی نے آپ سے کہا کہ بھائی کپڑے صاف کر لو. آپ نے کہا شکریہ بھائی، جزاک اللہ، تو نے مجھے بتا دیا. تو نجاست ہی ہے نا، گناہ بھی تو نجاست ہے. تو یہاں پر بجائے یہ کہ جناب وہ شکریہ ادا کرتے، بجائے یہ کہ وہ حوصلہ افزائی کرتے، بجائے یہ کہ وہ عزت دیتے کہ اچھا بھائی آپ نے حق بات کہی ہے اس موقع پر، بغیر کسی ملامت کی پرواہ کیے آپ نے حق بات بولی ہے، وہ ناراض ہو گئے. تو بہرحال ہمیں بھی ایسوں کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جب ہم بات اللہ کے لیے کر رہے ہیں، دین کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، اور ہمیں 100% یقین ہے ہم نے بات درست کی ہے، تو وہ 1000 بار ناراض ہوں. اللہ اکبر. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عجیب بات ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ سارا کے سارے لوگ اس کی حمایت کریں اور کوئی ایک فرد بھی اس کی مخالفت نہ کرے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دین میں مداہن ہے. وہ مداہن ہے، مداہنت کر رہا ہے، وہ دین نہیں پھیلا رہا ہے. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے برا بلا نہیں کہا. جہاں انگلی اٹھانے کا تصور بھی نہیں تھا جس ذات پر جو 100% ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، معصوم عن الخطا ہے، اس پر بھی لوگوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں. تو یہ تو اس راستے کی سوغات ہیں. جب انسان دین کا کام کرتا ہے تو اچھی بری باتیں آتی ہیں، حوصلہ افزائیاں بھی ہوتی ہے، برے جملے بھی آتے ہیں، لیکن ہم برداشت کرتے ہیں.
لبئس ما کانوا یعملون لبئس ما کانوا یصنعون، بڑا بدترین عمل ہے ان کا، کن کا؟ ان علماء کا، ان مشائخ کا، اگر گناہوں سے نافرمانیوں سے نہیں روکتے تو بڑا بدترین عمل ہے۔ یہاں یعملون اور یصنعون کو سمجھو، یعملون وہ کم درجے کا ہے، یصنعون زیادہ ہے، اس میں زیادہ طاقت ہے، زیادہ شدت ہے اس میں۔ اور صنع کہتے ہیں مستقل کسی کام کو اپنی عادت بنا لینا، عادت بنا لی ہے انہوں نے نہ روکنا، عادت بنا لی انہوں نے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ایک یہودی نے آ کر کہا، اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی بات آتی، یا اسی طرح سے بعض روایت میں آتا ہے کہ قحط سالی ہو گئی، قحط پڑا، بارشیں نہیں ہوئی، تو یہودیوں کی زبانوں سے یہ باتیں نکلنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ پاک کے ہاتھ ہی بندھے ہوئے ہیں۔ وقالت الیہود، یہود کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، اللہ پاک کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی یہ بخل کی طرف اشارہ ہے، فلاں کا ہاتھ بندھا ہوا ہے بخل کی طرف، یہ کنایہ ہے بخل سے۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، یہ دو معنی ہو سکتے ہیں، غلت ایدیہم بند کر دیے گئے ہاتھ ان کے، اللہ کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے، ان کے ہاتھ بند ہیں، یہ بخیل ہو گئے۔ اور دوسرا معنی ہے غلت ایدیہم بند کر دیے جائیں ان کے ہاتھ، بددعائیہ کلمہ ہے، انشاء ہے۔ ولعنوا بما قالوا، اور جو کچھ انہوں نے کہا اس پر لعنت برسے، اس کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت برسے۔ ولعنوا بما قالوا، اور لعنت کر دی گئی ہے ان پر، بما قالوا بسبب ان کے کہنے کے۔ یا دوسرا معنی ولعنوا بما قالوا، اور لعنت ہو ان پر بسبب اس کہنے کے۔ دونوں معنی الگ الگ ہے، خبر بھی ہے انشاء بھی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ پاک تو ہاتھوں سے پاک ہے، نہ ایک ہاتھ نہ دو ہاتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ جس طرح سے کما یلیق بشانی، جیسے اللہ پاک کی شان کے مناسب ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ پاک کے ہاتھ دونوں کھلے ہیں، اللہ وسعت، اشارہ وسعت کی طرف ہے۔ ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، کیف یشاء اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کسی وقت اگر رزق تنگ کر دیتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ترجمہ سمجھیے گا، وَلَيَزِيدَنَّ، اور زیادہ کر دیا ان لوگوں میں سے بہت ساروں کے طغیان اور کفر کو زیادہ کر دیا، بڑھا دیا۔ یہ طغیاناً و کفراً، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا، یہ کثیرن سے اس کا تعلق ہے، یا تو مفعول اول ہے کثیرن کے لیے، اور یا یہ تمیز ہے اس سے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان میں سے بہت ساروں کے طغیان اور کفر کو زیادہ کر دیا۔ ترجمہ سمجھو، بہت ساروں کے کفر کو اور طغیان کو زیادہ کر دیا۔ کس چیز نے زیادہ کر دیا؟ ما انزل الیک من ربک، جو چیز تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی۔ نہیں سمجھے؟ ہوتا یہ ہے، ضدی آدمی جو ہوتا ہے نا، عنادی آدمی، ایک آدمی آپ سے محبت رکھتا ہے، بیچ میں چپقلش ہو گئی، گڑبڑ ہو گئی، تھوڑی سی نفرت ہو گئی، ذرا سی نفرت ہو گئی۔ اچھا، اس نفرت کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ آپس میں مل بیٹھ کے معاملے کو صاف کر لیتے، سمجھوتا ہو جاتا، لیکن اس نفرت کے بعد اگر آپ کو کوئی ترقی ملی، اس ترقی نے اس نفرت کو اور بڑھا دیا۔ نہیں سمجھے؟ اور ترقی آپ کو مل گئی، اور آپ پھلتے پھولتے چڑھتے چلے گئے، تو اب وہ آدمی آپ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ تو اس کی نفرت کو کس چیز نے بڑھایا؟ بولو، آپ کی ترقی نے۔ تو اسی طرح سے یہودیوں کے اور نصرانیوں کے کفر کو کس نے بڑھایا؟ ما انزل الیک من ربک، اس قرآن نے۔ جیسے قرآن اترتا گیا اور مسلمانوں کو ترقی نصیب ہوتی چلی گئی، تو یہ اور بڑھتے گئے کفر میں، اور سرکشی میں بڑھتے گئے۔ سمجھے جی؟ تو یہ بڑی بدترین عادات ہیں بھائی، ہمیں ان عادات سے بچنا چاہیے بہرحال، کہ کسی مسلمان کی ترقی دیکھ کر ہم اور جلنے لگیں۔ پہلے تھوڑی سی جناب ہماری اور ان کے درمیان میں تلخی تھی، اور اب جیسے جیسے اس کو ترقی مل رہی ہے تو ہم اس کو اور دور ہوتے چلے جائیں، یہ بڑی سخت بات ہے، خطرے کی بات ہے۔
وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے بہت ساروں کو زیادہ کر دیا، طغیانا وکفرا، باعتبار سرکشی کے اور باعتبار کفر کے زیادہ کر دیا۔ کس چیز نے؟ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا اس نے، یہ جو ہے گویا کہ فاعل ہو گیا یزیدن کا۔ والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے والقینا بینہم العداوۃ، اور ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان میں عداوت اور بغض کو، قیامت کے دن یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، آپس میں خود بھی لڑتے رہتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے، تمہارے خلاف سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، اور جب بھی یہ کوئی بھڑکاتے ہیں، اوقدوا بھڑکاتے ہیں، نارن آگ، للحرب جنگ کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اطفاها اللہ، تو اللہ پاک اس آگ کو بجھاتا ہے۔ سمجھے جی؟ اور جب ایمان والے ایمان پر قائم رہتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع اس طرح سے کرتا ہے، اللہ پاک جنگ سے بچاتا رہتا ہے ایمان والوں کو۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین کے اندر وہ فساد پھیلانے کی محنت کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ پاک ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا، سوال یہ ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں تو اہل کتاب ہونا ہمارے نزدیک کوئی برائی کی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ کتاب اللہ نے اتاری ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اگر یہ اہل کتاب یہودی اور نصرانی آمنوا، ایمان لے آئے، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے قرآن پر، واتقوا، اور آج کے بعد سے اگر گناہوں سے اور شرک سے اور کفر سے بچیں اور نبی کی مخالفت سے بچیں تو کیا ہوگا؟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ان کو بہشتوں میں داخل کریں گے، ہمیشہ ہمیشہ والے باغات میں۔ یہ تو آخرت کا نتیجہ بتایا کہ اگر یہ ایمان لاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر، اور اسی طرح سے واتقوا، بچتے ہیں، کس چیز سے؟ کیا ترجمہ میں نے کیا؟ نہیں سمجھے نا بات، جو نقطہ تھا وہ یاد ہی نہیں رکھا۔ واتقوا، بچتے ہیں نبی کی مخالفت سے، یہ بات یاد رکھیے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم کیا کریں گے؟ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ان کو داخل کریں گے ہمیشہ ہمیشہ والے باغات میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، دنیا کا فائدہ کیا دیں گے ہم ان کو؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر یہ لوگ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، تورات پر قائم ہو جاتے ہیں، انجیل پر قائم ہو جاتے ہیں، لیکن صرف تورات پر قائم ہونا کافی نہیں، صرف انجیل پر قائم ہونا کافی نہیں، بلکہ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو ان کی طرف اتارا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے، نبی آخر الزمان پر جو کچھ اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھے تو۔ نہیں سمجھے؟ اگر تورات کو قائم کریں، انجیل کو قائم کریں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کو بھی قائم کریں، اور تورات کو قائم کریں تو تورات میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، قائم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا۔ انجیل میں یہ باتیں مذکور ہیں، آپ علیہ السلام کی صفات وہاں مذکور ہیں۔ وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ اتارا گیا ہے ان کی طرف ان کے پروردگار کی طرف سے۔ یہاں پر بات سمجھنے کی ہے، یہ نہیں کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالْقُرْآنَ، قرآن کا نام نہیں لیا، بلکہ قرآن کی جگہ پر کہا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، جو کچھ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کی طرف اتارا گیا۔ اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن بھی موجود، اور اس سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی، اور اس سے مراد آپ علیہ السلام پر آنے والے معجزات بھی، تینوں چیزیں مراد۔ اس لیے تو جس طرح سے تورات اور انجیل اور قرآن مجید قابل اتباع ہے، اسی طرح سے حدیث بھی قابل اتباع ہے، تو یہاں حدیث کو بیچ میں لانے کے لیے یہ لفظ ذکر کیا۔ اگر یہ ایسا کر لیتے ہیں، تورات و انجیل اور جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے سر پر قائم ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ کھائیں گے پھر اوپر سے بھی اور کھائیں گے پھر نیچے سے بھی، ہر طرح کی نعمتیں ان کو ملیں گی، وقت پر بارشیں ہوں گی، اور وقت پر زمین سبزہ اور غلہ دے گی۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، دنیاوی نعمتیں مراد ہیں، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور پاؤں کے نیچے سے بھی۔ مراد اس سے کیا ہے؟ غلے، بر وقت غلے نکلیں گے زمین سے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، ارباب اقتدار اوپر والے نیک لوگ آ جائیں گے، ان سے تمہیں راحت ملے گی، اور مِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، جو تمہارے ماتحت ہیں وہ بھی اچھے ہو جائیں گے۔
اللہ اکبر. منہم امت مقتصدہ، پھر بھی ان یہود میں کچھ ایسے ہیں جو رائے راست پر چلنے والے ہیں. منہم امت مقتصدہ، میں نے عرض کیا تھا جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہیں، جیسا کہ نجاشی ہیں جو حبشہ کے بادشاہ تھے، اور اسی طرح سے عدی بن حاتم ہیں رضی اللہ عنہم ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان ہو. جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ جو پہلی کتابوں کو بھی جانتے تھے اور اسلام پر بھی انہوں نے بھرپور عمل کیا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نے وہ بدترین اعمال کیے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. سبحان اللہ. ان سب حالات سے دو چار ہو کر آپ اپنا فریضہ نہ چھوڑیں، آپ اپنے فریضے کو پہنچائیں آگے، حالات کیسے بھی ہوں. لوگ کیا کہیں گے، جو مرضی ہے بولتے رہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کیجئے ما انزل الیک من ربک، جو تیرے پروردگار کی طرف سے تمہیں دیا گیا ہے. وان لم تفعل، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو پھر آپ سمجھو کہ آپ نے گویا کہ اللہ کے پیغام کو نہ پہنچایا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالی خود آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہرہ داروں کو ہٹا دیا تھا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ خود آپ کی حفاظت کرے گا. پہرہ داروں کو آپ نے ہٹا دیا تھا. اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی، لیکن اس کے باوجود بھی زبانی تکلیفیں آتی رہی. ہاں، اس سے مراد یہ کہ آپ کی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ کی جان کی حفاظت کی ضمانت اللہ نے لے لی. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو کبھی بھی راہ راست نہیں، ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا. کافروں کو اللہ ہدایت دی. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے اہل کتاب، ان سے کہہ دیجیے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی راہ پر نہیں ہوگے اور کسی دین پر تم نہیں ہو، کسی دین کا تمہارا اعتبار ہی نہیں ہے، کسی مذہب کا تمہارا اعتبار نہیں ہے، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا، جب تک اس پر تم کاربند نہ ہو جاؤ. بات وہی آ گئی یہاں پر. اہل کتاب تم کسی دین پر نہیں ہو جب تک تم تورات پر قائم نہ ہو. اور تورات پر قائم نہ ہونے سے مراد کیا؟ یہاں پر تورات میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا اس پر بھی تمہیں قائم رہنا پڑے گا. اور انجیل پر بھی تم قائم نہیں ہو اس وقت تک جب تک انجیل کی تمام باتیں تم نہ مانو جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی مذکور ہیں، اور جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار نے نازل کیا، وہی باتیں یہاں پر بھی جو پیچھے آئی ہیں، وہ ساری باتیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وَلَيَزِيدَنَّ، یہ مضمون پیچھے آیا. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، زیادہ کر دیا ان لوگوں میں سے اکثر کو زیادہ کر دیا، طغیانًا وکفرا، ان کے کفر کو اور ان کی سرکشی کو بڑھا دیا. کس چیز نے؟ ما انزل الیک من ربک، جو تمہاری پروردگار کی طرف سے اتارا گیا. فلا تأس علی القوم الکافرین، اے نبی آپ غم نہ کریں ان کافروں کے بارے میں، آپ غمگین نہ ہو. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور جو گزشتہ دین پر قائم تھے، دین ابراہیمی میں سے کچھ اجزاء ان کے باقی تھے. بعض نے کہا صابی سے مراد یہ ہے کہ جو ستارہ پرستش لوگ تھے، والنصارى، اور نصرانی، یہ سب کے لیے ایک ہی قانون ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت پر. لیکن یہاں پر اللہ اور آخرت پر ایمان لانے تو یہ بھی ایمان والے تھے، اللہ پر ایمان تھا، آخرت پر ایمان تھا، نہیں، یہاں پر مراد یہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق. من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر، لیکن علی شریعت محمد، اس لفظ کو یہاں پر لکھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ایمان لاتا ہے، وعمل صالحا، اور اچھے اعمال کرتا ہے، فلا خوف علیہم، ان کے کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم کی بات نہیں ہے. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا، تحقیق لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل، ہم نے لیا ہے بنی اسرائیل سے میثاق لیا ہے. کیا میثاق لیا ہے؟ کہ تمام پیغمبروں کی اطاعت کرو گے. وارسلنا اليهم رسلا، اور ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا. كلما جاءهم رسول، جب بھی رسول ان کے پاس آتا، بما لا تهوى انفسهم، ان چیزوں کو یا ان مضامین کو لے کر آتا کہ جو ان کے نفس نہیں چاہتے، تو کیا کرتے پھر؟ فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، یہ بے دھڑک ہو کر ایک رسولوں کی جماعت کا انکار کر بیٹھے اور ایک رسولوں کی جماعت کو قتل کر بیٹھے. یہ یہودیوں کا حال رہا ہے.
یہ امراض ثلاثہ یہ بھی نقض عہد ہے، رسولوں کو قتل کرنا اور رسولوں کو جھٹلانا اور اسی طرح سے جناب اس قسم کے گناہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب نقض عہد ہے۔ اور سورۃ المائدہ کا مضمون یاد ہے نا، وعدوں کو نہ توڑو، معاہدوں کو نہ توڑو۔ تو اس لیے یاد دلایا گیا ان کو کہ یہ میثاق تمہارے سے لیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے ایسا کیا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا، اور ان کا یہ خیال ہونے لگا کہ اب اللہ پاک نے ان کو مہلت دے دی۔ آج مجھے اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب گناہوں کے بعد مہلت مل رہی ہے، حسبو یہ خیال کرو کہ اللہ تکون فتنۃ، کہ اب کوئی سزا نہیں آئے گی اللہ کی طرف سے۔ نہیں سمجھے؟ ایک آدمی گناہ پر گناہ کر رہا، 1 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، آج تک کوئی سزا آئی ہی نہیں ہے، تو یہ آدمی سمجھے وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً، یہ یہودیوں نے گمان کر لیا کہ اب کوئی سزا ان کو نہیں ملے گی۔ فَعَمُوا وَصَمُّوا، فَعَمُوا وَصَمُّوا، اندھے ہو گئے، وَصَمُّوا، بہرے ہو گئے۔ گناہ پر گناہ کرتے کرتے آدمی اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، اور کچھ سزائیں اللہ دنیا میں دیا کرتا ہے، لیکن آدمی اس سزا کو سزا نہیں سمجھتا۔ بھائی یہ بات سمجھنے کی، جس کے اندر عقل ہوگی نا وہی سمجھے گا کہ یہ سزا ہے، سمجھے جی؟ جس کو اپنی ماں سے اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، ماں اور باپ کی پھری ہوئی نگاہ اسے گراں گزرتی ہے کہ آج میرے باپ نے مجھے محبت کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھا ہے، آج میری ماں کی نگاہ مجھ سے پھری ہوئی ہے۔ لیکن جس ظالم کو اپنی ماں باپ سے محبت نہیں ہے، 1000 نگاہیں پھرتی رہیں، اسے کیا پرواہ ہے؟ تو اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کبھی کبھی نگاہ رحمت کا پھر جانا، یہ بھی تو عذاب کی شکل ہے، اسے نہیں پتا۔ اللہ نے جو قرآن کی لذت چھین لی ہے، یہ عذاب کی شکل ہے۔ تہجد کی لذت اللہ نے چھین لیا، یہ عذاب کی شکل ہے۔ اعمال کی توفیق کا نہ ہونا، یہ سزا کی شکل ہے۔ سمجھے آدمی اس کو؟ اولادوں کا نافرمان ہو جانا عذابوں کی شکل ہے بھائی، آپس کے اختلافات عذابوں کی شکلیں ہیں، زلزلوں کا آنا عذابوں کی شکلیں یہ۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور یہ گمان کر بیٹھے کہ اب تو کوئی سزا نہیں ہوگی۔ فَعَمُوا وَصَمُّوا، اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا، پھر اس کے بعد وہ پھر اندھے ہو گئے، پھر بہرے ہو گئے۔ مِنْهُمْ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو یہ اعمال کرتے۔ اور آج دنیا میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، ہر شخص کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کچھ سزائیں دیتا ہے، اور ان سزاؤں کے بعد جب آدمی رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، اگر رجوع کی توفیق ہو جاتی ہے، اللہ ان سزاؤں کو ہٹا دیتا ہے، اللہ رحمت کو پھیر کے لے آتا ہے۔ وَلَنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّةٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، تو اب کیا کرتا ہے؟ اب دوبارہ سے کفر میں چلا جاتا ہے، دوبارہ سے ناشکری میں چلا جاتا ہے، اور اللہ پاک کی اس رحمت کو نہیں سوچتا۔ لعن الذین کفروا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، نصارہ کے عقائد کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کی تفصیل کچھ پیچھے آ چکی ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ مسیح بن مریم تو ہے ہی ہے۔ اللہ اور مسیح بن مریم عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں اتحاد ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب جب آسمانوں پر ہوتا ہے تو وہ اللہ ہوتا ہے، اور نیچے آتا ہے تو عیسیٰ بن مریم ہوتا ہے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف کے اندر بھی لوگ اتنا غلو کر بیٹھے کہ احمد اور احد، اوپر ہے تو احد ہے، نیچے آیا تو احمد ہے۔ ظلم ہے، کفر ہے سارا۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، حالانکہ مسیح نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اپنے اس اللہ کی جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، اور یہ قانون انہوں نے بنایا تھا اور بتایا تھا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ دوزخ، ہمارے ظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ایسے لوگ کافر قرار دیے جائیں گے جو اللہ اور مسیح میں فرق نہ کریں، عیسیٰ میں فرق نہ کریں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، میں نے عرض کیا تھا کہ نصارہ کے 3 طبقے ہو گئے تھے۔ ایک طبقہ یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ عین اللہ ہے، اور ایک طبقہ یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک 3 میں سے ایک ہے، تینوں کو ملا کر ایک اللہ بنتا ہے، مجموعہ عیسیٰ، مریم
اور اللہ پاک، تینوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ بعض نے کہا تین سے مراد یہاں پر عیسیٰ اور مریم اور اسی طرح سے روح القدس یعنی جبریل۔ اور تیسرا طبقہ جو تھا جو کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ تین طبقے تھے ان کے۔ لقد کفر الذین، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے ایک ہے، وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے۔ وان لم ينتهوا عما یقولون، اور اگر یہ نہ روکے جو یہ باتیں کہتے ہیں، لیمسن الذین کفروا، ان کافروں کو چھوئے گا عذاب علیم، دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ، یہ کیوں نہیں اللہ کی طرف رجوع کرتے، ویستغفرون، اور اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم، اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سمجھا، نہ تو وہ اللہ کا بیٹا ہے، نہ وہ اللہ ہے، نہ وہ تین میں سے ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ مل مسیح ابن مریم، مسیح بن مریم نہیں ہے الا رسول، مگر ایک رسول ہی ہے، ایک انسان ہے، ایک رسول ہے۔ قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے اور بھی رسول تو گزرے ہیں، انہی کی طرح کا یہ بھی ایک رسول ہے۔ وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں نہ تو الہ ہے نہ تو زانیہ ہے۔ دونوں طبقوں کا رد ہے، یہودیوں کا بھی نصرانیوں کا بھی۔ نہیں سمجھے؟ یہودی کہتے تھے کہ زانیہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ زنا سے پیدا ہوئے، اس لیے کہ باپ تو نہیں ہے، تو اس پر رد کر دیا وامہ صدیقہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کیا ہے؟ صدیقہ ہے، نیک ہے، پاک باز خاتون ہے، پاک باز عفت دار خاتون ہے، سمجھے جی؟ اور دوسرا معنی نصارہ کا رد، وامہ صدیقہ، وہ نیک اور پاک باز عورت ہے، وہ رب نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے۔ کانا یا کولان طعام، اب یہ تردید دوبارہ سے صراحتاً آئی ہے کہ عیسیٰ اور مریم دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے، اور جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ بولو اور رب نہیں ہو سکتا، وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ کانا یا کولان طعام، یہ دونوں کے دونوں تو ساری زندگی کھانا کھاتے تھے، ان کی ضروریات ہیں جو عام انسانوں کی ضروریات وہ ان کی ہیں۔ انظر، اے نبی دیکھ سوچ، کیف نبین لہ الآیات، کیسے ہم نے کھول کھول کے ان کے لیے نشانیاں بیان کی ہیں، نشانیاں ایسی آیات جو توحید پر دلالت کرتی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے رب ہونے کی نفی کرتی ہے۔ ثم انظر، پھر بھی دیکھ، انا یؤفکون، کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں یہ لوگ۔ قل، کہہ دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے سوا چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرو گے، عیسیٰ کی یا مریم کی، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو نہ تم سے کوئی ضرر دور کر سکتے ہیں اور نہ نفع لا سکتے ہیں۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ پاک سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، غلو کیوں کرتے ہو دین کے اندر؟ صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، تم عیسیٰ بن مریم کو رب بنا بیٹھے ہو۔ لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، ہاں حق کے علاوہ، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور ایسے قوم کی خیالات کی اتباع کیوں مت کرو، قد ضلوا من قبل، جو گمراہ ہو گئے، واضلوا کثیرا، اور بہت ساروں کو گمراہ کیا، وضلوا عن سواء السبیل، اور خود راستے سے بھٹک گئے۔ ایسوں کی اتباع مت کیا کرو، ایسوں کے پیچھے مت چلا کرو۔ یہ یہود و نصارہ کی یہ باتیں، آپ مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ آپ ایسوں کے پیچھے مت چلیں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، جنہوں نے تمہیں بھی گمراہ کیا ہے، تمہیں بھی گمراہ کریں گے، گزشتہ قوموں کو گمراہ کیا، ایسوں کی پیروی مت کیا کرو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔